ابھی اڑیسہ کا ایک واقعہ میڈیا میں آیا، دنیا نے تھو تھو کی کہ آج بھی انڈیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ جیتو منڈے نام کا ایک آدمی جس کی بہن کا انتقال ہو گیا اور بہن کا بینک میں اکاؤنٹ تھا، 17-18 ہزار روپے بہن کے اکاؤنٹ میں تھے۔ جیتو منڈے اپنی بہن کا پیسہ لینے کے لیے بینک جاتا ہے اور کہتا ہے میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور میری بہن کا اکلوتا وارث میں ہوں۔ اے بینک والوں، اپنی بہن کا اکلوتا وارث میں ہوں، میری بہن کا پیسہ مجھے ٹرانسفر کیا جائے، مجھے دیا جائے۔ بینک والوں نے کہا ہم کیسے مان لیں آپ کی بہن مر گئی؟ آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا، آپ کو مرتیو پرمان پتر لانا پڑے گا، آپ کو اس بات کا ثبوت لانا پڑے گا کہ آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ جیتو منڈے غریب آدمی تھا، ان پڑھ آدمی تھا، اسے کیا معلوم کہ مرتیو پرمان پتر کہاں بنتا ہے؟ وہ بہت ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا رہا بینک والوں سے۔ بینک والے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ 17-18 ہزار روپے کا اماؤنٹ تھا، چھوٹا اماؤنٹ تھا میرے ساتھیوں، اس غریب کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ وہ بیچارہ تھک ہار کے جاتا ہے اور جہاں پر اس نے اپنی بہن کو دفنایا تھا اپنی بہن کی قبر کھودتا ہے۔ وہ آدیواسی تھا، شاید آدیواسیوں کے بھی کچھ قبیلے اپنے مردوں کو قبر میں دفناتے ہیں۔ اس نے اپنی بہن کی قبر کھودی اور بہن کی 2 مہینہ پرانی لاش جو کنکال بن چکی تھی، اپنی بہن کے کنکال کو پیٹ پہ لاتا ہے اور بینک میں لا کے بینک والوں کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے او بینک والوں تم مجھ سے ثبوت مانگ رہے تھے، لو میں ثبوت لے کے آ گیا، میری بہن مر چکی ہے، یہ میری بہن کا کنکال ہے، یہ میری بہن کی مری ہوئی بہن کی لاش ہے، اب تو میری بہن کا پیسہ مجھے دے دو۔ انسان یہاں پہنچ چکا ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں، میرے پیارے ساتھیوں آپ سے بھی زیادہ پریشان دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، اسے لگتا ہے کہ میں سانولی کیوں ہوں، میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں، میں بہت گوری چٹی کیوں نہیں ہوں۔ ارے میری بہن، تجھے اپنے رنگ کی چنتا پڑی ہے، دنیا میں لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جن کی عزت محفوظ نہیں ہے، جن کے شوہر کے پاس اتنی کمائی نہیں ہے کہ وہ ایک گھر بنا کر کے اپنی عورت کو عزت کے ساتھ 4 دیواری کے اندر چھت کے نیچے رکھ سکیں۔ ان کی بیوی، ان کی عورت کھلے آسمان کے نیچے، راستوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر، فٹ پاتھوں کے اوپر رات گزارتی ہے۔ ان کے بچوں کی عزت محفوظ نہیں، ان کی جوان بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ اے میری بہن، تجھے اپنے رنگ کی پڑی ہے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، تمہیں شکایت ہے نوکری نہیں مل رہی ہے، تمہیں شکایت ہے بزنس نہیں چل رہا ہے، دنیا بھر کے مسئلے، زبان سے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ میرے نوجوانوں، کبھی پاگل خانے میں جا کے دیکھو، کبھی مینٹل ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، آپ سے زیادہ اسمارٹ، آپ سے زیادہ ہینڈسم، آپ سے زیادہ خوبصورت نوجوان پاگل خانے میں آپ کو مل جائے گا۔ چہرہ بہت خوبصورت ہے، باڈی بھی ہٹی کٹی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پر دماغ کا کوئی وائر، دماغ کا کوئی کنیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا خاصا خوبصورت ہینڈسم انسان پاگل خانے میں پاگلوں کی طرح چکر لگا رہا ہے۔ کیا اس پاگل کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا اے اللہ، میں دبلا پتلا ہی صحیح، میں بہت اسمارٹ نہ صحیح، میں بہت ہینڈسم نہ صحیح، کم سے کم اس پاگل سے تو اچھا ہوں، اے اللہ میرا دماغ تو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مصیبتوں میں صبر کرنا آسان کام ہے لیکن شکر کرنا مشکل کام ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم شکر گزار تھا، میں نے ابراہیم کو بیٹا دیا تب بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے ابراہیم سے جب بیٹا مانگ لیا تب بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شاکر لانعمہ، ابراہیم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والے بندے تھے۔ اجتبا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چن لیا تھا، وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ نے ابراہیم کو بالکل سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا۔ ابراہیم جوان ہوئے، دیکھا میرا باپ مٹی کا پتھر کا بت بناتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو توحید کا سبق سنایا،
اپنے باپ کو توحید کی تبلیغ کی اور بڑے سمان کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام سے اپنے باپ کو سمجھایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو ابراہیم کو، ابراہیم اللہ کے سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں اے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، جو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں۔ بڑے پیار سے، بڑی عزت سے اپنے باپ سے بات کریں۔ باپ کون ہے؟ باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے۔ آج آپ 4 پیسے کما لیں، 4 مکان بنا لیں، دنیا میں عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے، تو اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہو، اپنے باپ کو ڈانٹنے لگتے ہو۔ کان کھول کے سن لو، تم دنیا کے لیے کچھ بھی ہو جاؤ، بڑے بڑے چیف جسٹس بن جاؤ، IAS آفیسر بن جاؤ، IPS آفیسر بن جاؤ، چیف منسٹر بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جب اپنے باپ کے پاس بیٹھا کرو تو یہ سمجھ کر کے بیٹھا کرو میرا باپ، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ میرا باپ ہے۔ جب ماں کے قدموں میں بیٹھا کرو یہ سوچ کے بیٹھا کرو یہ میری جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔ باپ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا، ماں سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ باپ باپ ہوتا ہے میرے پیارے سے۔ ابراہیم اپنے باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، مگر ابراہیم کے لہجے میں کوئی کھٹاس نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی تلخ لہجہ نہیں ہے۔ بڑے پریم سے، بڑے پیار سے، بڑے سمان سے باپ سے کہتے ہیں ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جان آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا جو میرے پاس آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ اے ابا جان میں چاہتا ہوں کہ کہیں آپ شیطان کے ساتھی بن کے کہیں جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں، اس لیے ابا جان آپ میری بات مان لیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ توحید کا مطلب بدتمیزی نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ کٹیہار اور پورنیہ اور سیمانچل کے جس بیلٹ سے آپ کا تعلق ہے، آپ سے قریب میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ اسی ارریا میں آپ چلے جائیں، بہت بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی جو اہل حدیث نہیں ہیں، جو توحید سے دور ہیں، جو قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ بارسوئی چلے جائیں، ارریا چلے جائیں، کشن گنج چلے جائیں، ایک بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، آپ شرک نہیں کرتے، آپ قبروں پر سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا اخلاق خراب ہو جائے۔ آپ کو اگر کبھی موقع ملے اپنے کسی مسلمان بھائی کو توحید کو سمجھانے کا، دعوت دینے کا، تو آپ کا انداز اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے، اتنا ہی میٹھا ہونا چاہیے جو انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی مگر پورے سمان کے ساتھ اور پوری عزت کے ساتھ، اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال رکھا، اپنے باپ کے سمان کا بھی خیال رکھا اور اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ لیکن ابراہیم کا باپ بڑا ضدی تھا، بڑا ہٹ دھرم تھا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہا ابراہیم باپ دادا کا مذہب چھوڑنا چاہتے ہو؟ جس کو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان کو تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ اے ابراہیم اگر تم باز نہیں آئے لأرجمنک، پتھروں سے مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم ابا جان کہہ کے بات کر رہے ہیں،
اور ابراہیم کا باپ بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے، بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے، نام لے کے کہہ رہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اتنا سخت انداز باپ نے اپنایا۔ ابراہیم کا لہجہ بھی سخت نہیں ہوا، ابراہیم نے اسی پیار بھرے لہجے میں جواب دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے ابا جان کوئی بات نہیں، اے ابا جان اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا آپ کی معافی کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ ابراہیم نے وعدہ تو کر لیا، لیکن جب بعد میں اللہ نے بتا دیا کہ اے ابراہیم تمہارا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو ابراہیم نے فوراً اعلان کیا تبرأ منہ، ابراہیم نے اعلان کیا کہ میرے باپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میرا باپ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا ہے، اگر توحید کو قبول نہیں کرتا ہے، تو میں اپنے باپ کی مغفرت کی دعا جو میں نے مانگی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں اس طریقے کی کوئی دعا نہیں کروں گا۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتہ ناتا بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے ایمان دیکھا جائے گا، پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا۔